حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہادری اور شجاعت کے قصے تاریخ اسلام کا وہ روشن باب ہے جن پر رہتی دنیا تک ناز کیا جائے گا۔ جہاں آپ نے میدان کارزار میں بڑے بڑے سورماؤں کو پچھاڑا، وہیں اسلامی روایات اور تذکروں میں جنات کے خلاف آپ کی جنگ کا ذکر بھی ملتا ہے، جسے جنگ بیر العلم یعنی کنویں والی جنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں اس واقعے کے اہم نکات اور اس کے پس منظر کو ایک جامع ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ یہ واقعہ تب پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک سفر غالباً غزوہ تبوک یا ایک مہم پر تھے۔ قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ وہاں ایک پرانا کنواں تھا جسے بیر العلم کہا جاتا تھا، لیکن مشہور تھا کہ وہاں سرکش جنات کا قبضہ ہے جو کسی کو پانی نہیں لینے دیتے۔ صحابہ کی روانگی اور جنات کا خوف۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری چند صحابہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا، لیکن جو بھی وہاں جاتا اسے ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتیں، پتھراؤ ہوتا یا غیبی قوتیں انہیں خوفزدہ کر کے واپس بھیج دیتیں۔ لشکر میں پیاس کی شدت بڑھنے لگی۔ جب صورتحال سنگین ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا۔ آپ نے علی کو اپنا ہمامہ پہنایا، اپنی تلوار ذوالفقار عطا کی اور اللہ کے نام پر روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اس مقام پر پہنچے تو جنات نے اپنی وہی پرانی روش اپنائی۔ خوفناک شکلیں، جنات نے ڈراؤنی صورتیں اختیار کیں تاکہ آپ کو مرعوب کریں۔ پتھراؤ اور آگ، غیبی طور پر پتھر اور آگ کے شعلے برسائے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ذرا برابر بھی خوفزدہ نہ ہوئے، بلکہ بلند آواز سے اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر پکاری، جس سے جنات کی ہیبت ٹوٹنے لگی۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات کے ایک طاقتور سردار، جس کا نام بعض تذکروں میں ہامون یا عفریت ملتا ہے، نے انسانی شکل میں ظاہر ہو کر آپ پر حملہ کیا۔ حضرت علی میں اپنی مشہور زمانہ تلوار ذوالفقار کے ایک ہی وار سے اسے واصل جہنم کر دیا۔ سردار کے مرتے ہی باقی جنات میں بھگدڑ مچ گئی۔ جنات کی ایک بڑی تعداد نے جب آپ کی شجاعت اور ایمانی طاقت کو دیکھا تو وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دی۔ کثیر تعداد میں جنات تائب ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ وہ کنواں جو برسوں سے بند تھا، آپ نے اس سے پانی نکالا اور لشکر اسلام کی پیاس بجھائی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: ایمان کی طاقت۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہو تو مادی اور غیر مادی، جنات وغیرہ، کوئی بھی طاقت انسان کو حق کے راستے سے نہیں روک سکتی۔ خوف خدا بمقابل خوف مخلوط۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے۔ پیغام ہدایت۔ آپ نے جنات کو صرف شکست نہیں دی بلکہ انہیں ہدایت کا راستہ بھی دکھایا۔ توجہ فرمائیں، علمی اور تاریخی اعتبار سے یہ قصہ تذکروں اور عجائب القصص کی کتابوں میں بہت تفصیل اور مرچ مسالے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مستند کتب حدیث میں جنات کے گروہوں کا ذکر تو ملتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے آئے تھے، سورۃ الجن، لیکن اس جن کی بیان ہی وہ تفصیلات جو عوامی خطابت میں بیان کی جاتی ہیں، ان میں بعض روایات ضعیف یا تاریخ دانوں کے انفرادی تذکرے ہیں۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ غزوہ خندق، جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک ایسا معرکہ ہے جس میں مسلمانوں کی بقا کا دار و مدار اللہ کی نصرت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے مثال شجاعت پر تھا۔ یہ جنگ 5 ہجری میں پیش آئی، جب تمام کفار عرب یعنی قریش، یہود اور دیگر قبائل نے مل کر مدینہ پر چڑھائی کی تاکہ اسلام کا نام و نشان مٹا سکیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ 10,000 کا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی کی تجویز پر مدینہ کے گرد ایک طویل اور گہری خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا، جو عرب کی جنگی تاریخ میں ایک نیا تجربہ تھا۔ کفار کا لشکر جب مدینہ پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا جو تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ بھوک، سردی اور شدید پہرے داری نے مسلمانوں کا کڑا امتحان لیا۔ اس جنگ کا سب سے اہم موڑ وہ تھا جب کفار کے چند نامور جنگجو خندق کے ایک تنگ مقام سے گھوڑے کدا کر مسلمانوں کی طرف آ گئے۔ ان میں عمرو بن عبد ود شامل تھا، جسے اس وقت کا 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔
عمرو بن عبدود نے بڑے تکبر سے مبارزت یعنی مقابلے کی دعوت دی، لیکن اس کی ہیبت سے بڑے بڑے خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 3 بار کھڑے ہو کر مقابلے کی اجازت مانگی۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دستار آپ کے سر پر رکھی اور فرمایا، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ عمرو نے حضرت علی کی کم عمری دیکھ کر مذاق اڑایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں قتل کر کے تمہاری ماں کو رلا دوں۔ عمرو نے وار کیا، جسے آپ نے اپنی ڈھال پر روکا۔ پھر آپ نے ذوالفقار سے ایسا قاری وار کیا کہ عمرو بن عبدود کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ عمرو بن عبدود کا قتل ہونا تھا کہ مشرکین کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی، ان میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے تند و تیز ہوا اور طوفان بھیجا، جس نے دشمنوں کے خیمے اکھیڑ دیے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔